اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذی لا یعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم ولو اسمعہم لتولوا وہم معرضون۔ سورۃ الانفال آیات 22 اور 23۔ اگرچہ لہجے کی درشتی اوپر والے ٹکڑے سے ہی جھلک رہی تھی، لیکن ان آیات میں وہ مزید بڑھ گئی ہے۔ ان یقیناً شر الدواب بھی، بے شک جانوروں میں سے سب سے برا۔ لفظ دابہ کی جمع ہے دواب، دبہ یا دبو سے زمین پر چلنا۔ انسان کو بھی دواب میں اس لیے شمار کیا گیا ہے کتب لغہ میں کہ ہر جاندار کو دابہ کہہ لیتے ہیں، اور لغت کی کتاب مصباح میں ہے کہ دابۃ زمین کا ہر جاندار، خاص سمجھ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا تھا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، نہیں ہے زمین پر کوئی بھی رینگنے والا چلنے والا مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ تو دابہ ہر اس مخلوق کو کہا جاتا ہے جو زمین پر چلتی ہے، رینگتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین پر چلنے والے جاندار میں سب سے برا جانور، سب سے برا جاندار کفار اور منافقین ہیں، جو کان سے اچھی طرح بات نہیں سنتے، زبان سے اچھی بات نہ نکالیں، تو اللہ کی دی ہوئی عقل سے کام نہ لیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام جانوروں میں بدتر وہی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ عند اللہ، اللہ کے پاس، الصم بہرے، والبکم اور گھونگے، الذین لا یعقلون جو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور اور بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، کہ تم سب کچھ سن کر بھی اسی طرح بہرے گونگے بنے اور رسول کی سنی انسنی کر رہے ہو، عقل و فہم سے تم کام نہیں لیتے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور ہو۔ قرآن مجید نے بہت سی جگہوں پر یہود اور مشرکین کو بھی بدترین جانور کہا، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ انہوں نے سمجھنے سننے سے انکار کر دیا۔ ظاہر ہے جو گروہ بھی اس روش کو اختیار کرے گا تو وہ انہی میں شامل ہو جائے گا۔ انسان کی اصل وصف ہے جو دوسروں سے اس کو ممتاز کر دیتی ہے کہ یہ سنتا ہے اور سمجھتا ہے۔ اس وصف سے اپنے آپ کو محروم کر لے تو بس یہ دو ٹانگوں پر چلنے والا ایک جانور ہی ہے۔ اور جانوروں میں پھر بدترین جانور کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لگائی تھی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ یہ نہیں تخلیق کیا گیا مگر اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے۔ تو جب اس نے اپنے مقصد حیات کو ہی نہیں جانا تو پھر تو یہ باقی جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا، کیونکہ باقی جانور بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے، اور جس مقصد کے لیے جس جانور کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تخلیق کر دیا ہے، وہ جانور اسی کام کو پورا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس معاملے میں نہیں کرتا۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ جان لے، فیہم ان میں، خیرن بہتری، کوئی بھلائی، لَأَسْمَعَهُمْ تو ضرور ان کو سنا دیتے۔ یہاں ایک شبہ کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ اصل میں ان میں خیر ہے ہی نہیں۔ اگر ان کے دل میں خیر یعنی حق کی طلب ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے سننے کو نافع بنا کر ایمان اور عمل کی توفیق دے دیتا۔ تو پہلے فرمایا لَأَسْمَعَهُمْ، انہیں ضرور سنوا دیتا۔ تو سننے سے مراد وہ سنانا ہے جو دل سے ہو اور فائدے مند ہو۔ سنی انسنی کر دینا، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دینا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل سننا وہ ہے جو سننے کے بعد ان الفاظ کا اثر انسان کے دل پر ہو، اور جو اثر اس کے دل پر ہوگا اس دل کی گواہی زبان دے گی۔ تو یہ انسان کے جوارے ہیں جن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو سننا پہلی قوت ہے انسان میں جو انسان کو راہ حق کی طرف لے جا سکتی ہے۔ تو جب یہ سن ہی نہیں رہے تو جب سنیں گے نہیں تو وہ بات دل میں کیسے اترے گی؟ جب بات دل میں نہیں اترے گی تو پھر وہ زبان سے اقرار اس کا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ ان کو ضرور سنا دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ ان کو پھر بھی سنوا دے، لَتَوَلَّوْا تو وہ ضرور پھر جائیں گے، منہ پھیر لیں گے،
وہم معرضون، اور وہ بے رخی اختیار کرنے والے ہوں گے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ہدایت کو ڈالتے تو بھی وہ جڑ نہ پکڑتی، ان کی طبیعتیں اس سے انکار کر دیتیں اور بالآخر وہ اس کو اگل دیتیں۔ غذا کتنی ہی صالح ہو لیکن اگر معدہ انسان کا فاسد ہو چکا ہو تو اس کو قبول نہیں کرتا۔ آدمی لقمہ حلق سے تو اتار لیتا ہے لیکن بڑی جلدی قے کر دیتا ہے۔ ایک پودے کو اگر صحیح نشو و نما کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ذات سے تندرست ہو، بلکہ اس کے لیے زمین کی زرخیزی بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اسلام کے لیے، ایمان کے لیے دل کا صاف ہونا، ذہن کا پاک ہونا اور انسان کی چاہت ہونا ہدایت کے لیے، یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان تمنا رکھتا ہے، طالب ہدایت ہوتا ہے اور اس راہ کا متلاشی ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو نواز دیتے ہیں۔ تو جو طالب ہی نہ ہو، جو چاہتا ہی نہ ہو، جس نے اپنے کانوں کو ہی بند کر رکھا ہو، تو ایسے شخص میں پھر وہ ہدایت راہ نہیں پکڑتی۔ اس لیے کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں، جو اچھے دل ہوتے ہیں، جن کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے خیر اور شر کی، اچھے اور برے کی تمیز کر سکتے ہیں۔ تو جن کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں وہ اسلام اور کفر میں بھی فرق کر لیتے ہیں، اور جب وہ اسلام اور کفر میں فرق کر لیتے ہیں وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، اور جس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے تو پھر وہ اس سے محروم رہتا ہے، مزید وہ سرکش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ کو، ہمارے جوارے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے تابع اور اس کے لائق بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔